واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگوں، جمادی الثانی دا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خلیفہ اول امام المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی وفات شریفہ ہوئی، تو اس مناسبت نال اج دے جمعے دے خطبے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت پاک دے چند پہلو تہاڈے سامنے عرض کرنے دی کوشش کرانگا۔ مکے دی سرزمین پر جس وقت ہر طرف بتاں دی پوجا کیتی جا رہی سی، حقیقی مالک نو چھوڑ کے غیر اللہ دی پوجا کیتی جا رہی سی، اللہ دی عبادت چھوڑ کے غیر اللہ دی عبادت کیتی جا رہی سی، تو اس وقت مکے دی سرزمین پر محمد بن عبداللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعویٰ کیتا، تو مکے میں اے بات بڑی تیزی دے نال پھیلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک شخص جو مکے تو باہر گیا ہویا سی، جب واپس آیا آ کے مکے والیاں تو اپنے محلے داراں تو اپنے رشتہ داراں تو پوچھیا کوئی نئی بات، جس طرح ہر شخص جس وقت اپنے علاقے تو اپنے شہر تو باہر کسے کام لئی جاندے، تو جب واپس آندے کچھ عرصے تو بعد ہر آن والا شخص اسے بات تا سوال کر دے کہ میں کچھ دن اپنے شہر اپنے علاقے تو باہر گیا ہویا سی، تو میری غیر موجودگی دے وچ کوئی نئی بات کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہووے، تو اسے طریقے دے نال یہ شخص واپس آن والا اسے چیز دا سوال کر دے کہ کچھ عرصہ میں مکے تو باہر گیا سی، ہن واپس آیا، میں تو بعد کوئی نئی بات کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہووے،
تو دسن والیاں نے دسیا اس پچھن والے نو جواب دیتا، اس سوال کرنے والے نو دسیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے کہ میں اللہ دا نبی ہونا۔ یہ پوچھن والا شخص یہ بات سن کے فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حاضر ہویا، عرض کردہ حضور میں اس طرح سنیا ہے کہ جناب نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مینوں اللہ نے نبی بنا کے بھیجے ہے، آخری نبی بنا کے بھیجے ہے، میں اللہ دا نبی ہاں۔ یہ سوال کرنے والا شخص جنہ نے دسیا انہوں نے بھی کوئی دوسری گل نہیں کردا، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچیا، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ دا نبی ہاں، تو اتھے سوال ایسی کہ یہ پوچھن والا شخص یہ سوال کردہ کہ اللہ دا نبی کس طرح، کوئی دلیل کوئی معجزہ، بجائے کوئی دوسری بات کرن دے، بجائے کوئی دلیل پوچھن دے، بجائے کوئی سے معجزے دا سوال کرن دے، فوراً یہ شخص کہندہ ہے حضور جے اگر تسی اللہ دے نبی ہو پھر مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو۔ تو اے خوش نصیب انسان کسے چیز دا سوال نہیں کردہ، کوئی دلیل نہیں پوچھدا، جیڑا بھی آیا ہے آن والا شخص، کلمہ پڑھنے والا شخص، اسلام وچ آن والا شخص، ہر آن والا اس نے کچھ نہ کچھ دیکھے ہے، کچھ نہ کچھ سنے ہے، دیکھن تو بعد سنن تو بعد پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے۔ اے اکیلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت تک آن والے شخص، اس وقت تو لے کے قیامت تک آن والا شخص کوئی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ جس نے بغیر کچھ دیکھے، بغیر کچھ دلیل منگے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو صدیق اکبر دا لقب اس واسطے ملے ہے، صدیق دا سارے نے، حضرت عمر بھی صدیق ہے، حضرت عثمان بھی صدیق ہے، حضرت علی بھی صحابی بھی ہے، صدیق بھی ہے، حضرت بلال صحابی بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے صحابی نے
سارے دے سارے صحابی بھی نے، صدیق بھی نے، سچے بھی نے، لیکن صدیق اکبر دا لقب حضرت ابو بکر صدیق نو ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو صدیق دا کیا جائے گا، سچا دا کیا جائے گا، لیکن آپ نو صدیق اکبر نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عثمان نو صدیق دا کہہ سکتے ہیں، حضرت علی نو صدیق دا کہہ سکتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کائنات دے اندر صرف ایک ہی ہے جنہوں ابو بکر صدیق کہندے ہیں، جس نے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سنیا فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانے، کوئی سوال نہیں کیتا، کوئی دلیل نہیں پوچھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندے، آپ بھی دائرہ اسلام دے وچ داخل ہوندے، لیکن کچھ نہ کچھ دیکھیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خلوت دیکھی، جلوت دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دن دیکھیا، رات دیکھی، پھر جا کے کلمہ پڑھ دن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، لیکن کچھ دیکھ کے کچھ سن کے پھر مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو قتل کرنے دی ایک میٹنگ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، تلوار لے کے کہنے لگے اے کم اج میں کر دیاں گا۔ تلوار لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آپ نو قتل دے ارادے دے نال چلیا، ہاتھ دے وچ تلوار اٹھائی ہوئی ہے۔ راستے وچ کسے نے کہا کہ اے عمر کس طرف کس ارادے نال جا رہے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ آج مسلمانہ دے نبی نو معاذ اللہ ختم کرن دے ارادے نال جا رہے ہیں۔ تو شخص نے کہا کہ اے عمر پہلے اپنے گھر دی خبر تا لے، جس نبی نو قتل کرن واسطے جا رہے ہیں تیری ہمشیرہ اسے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا راستہ تبدیل کیتا ہے، تو اللہ نے آپ دی زندگی دا رخ بھی تبدیل کر دیتا۔ آپ اپنی ہمشیرہ دے گھر پہنچے، پوچھیا کہ اے فاطمہ میں سنیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ چکی ہیں۔ تو فاطمہ کہنے لگی اے عمر ہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہیں۔ تو حضرت عمر نے اپنی ہمشیرہ نو مارنا شروع کر دیتا ہے، اس قدر ماریا کہ آپ دی ہمشیرہ دے وجود تو چہرے تو خون جاری ہو گیا، خون دے فوارے چل رہے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہمشیرہ دی اس حالت نو دیکھ کیا، پوچھن لگا اے فاطمہ تو اس قدر پکی مضبوط ہیں، جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے او دی غلامی دے وچ اتنا مضبوط اور پختہ ہو چکی ہیں کہ میں عمر دی مار برداشت کرن واسطے بھی تیار ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ہمشیرہ جواب دین دی ہے کہ اے عمر میں مرد سگدی ہاں،
میں اپنے جسم دے ٹکڑے دا کرا سکتی ہاں، لیکن جس محبوب دا کلمہ پڑھیا ہے اس محبوب دی غلامی نہیں چھڑ سکتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پوچھن لگے، اے فاطمہ او کلام مینوں دا دکھا جو تسی پڑھ رہے سی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا گیا کہ پہلے غسل کرنا ہوئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیتا، پھر اللہ دے کلام نو دیکھیا سنیا۔ تو حضرت عمر کلمہ پڑھ کے اسلام دے وچ داخل ہوئے، ایمان نصیب ہویا، لیکن کچھ دیکھیا سنیا پھر اسلام قبول کیتا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او خوش نصیب انسان نے جنہاں نے نہ کچھ دیکھیا ہے، نہ کسی چیز دا سوال کیتا ہے، نہ کوئی دلیل پوچھیے۔ جس وقت سنیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیتا ہے، فوراً آ کے عرض کر دیں، حضور مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے والد نے آپ دا نام حضرت عبداللہ رکھیا ہے۔ آپ دے والد نے اس وقت نام عبداللہ رکھیا ہے جس وقت مکے دے اندر لوگ بتاں دے نام دے اپنے بچیاں دے نام رکھ رہے سی۔ کوئی لات دے نام دے نال نام رکھ دے، کوئی عزا دے نام دے نال نام رکھ دے۔ لوگ اپنے بچیاں دے نام بتاں دے نام رکھ رہے سی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا والد حضرت ابو قحافہ آپ نے اپنے بیٹے دا نام حضرت عبداللہ رکھیا ہے۔ اے حضرت ابو قحافہ ابتدا دے وچ دا اسلام نہیں لے آئے، لیکن فتح مکہ دے موقع پر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے دی سرزمین دے پہنچ کے مکے نو فتح کر لیا، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد نو اپنے کندھیاں دے بٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حاضر ہوئے نے۔ عرض کر دن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نو بھی کلمہ پڑھا دیو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے اس عمل نو دیکھ کے فرمان لگے، اے ابو بکر اپنے والد نو تکلیف دیتی ہے، تو مینوں کہندا میں آ کے تیرے والد نو تیرے گھر دے وچ کلمہ پڑھا دیندا۔ یہ اپنے والد نو کندھے دے اوتے اٹھا کے آئے ہیں میرے کول کلمہ پڑھان واسطے۔ یہ اپنے والد نو تکلیف دیتی ہے، مینوں جو کہندا میں خود جا کے تیرے والد نو کلمہ پڑھا دیندا۔ اے اس وقت ہوندے جدوں یاری دی انتہا ہو جائے، محبت دی انتہا ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے والد نے آپ دا نام حضرت عبداللہ رکھے ہے، لیکن زبان نبوت نو آپ نو دو لقب نصیب ہوئے نے۔ عتیق دا لقب نصیب ہویا، صدیق دا لقب نصیب ہویا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، میں اپنے حجرے دے وچ تشریف فرما ہاں، حضور صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم بار ویڑے دے وچ تشریف فرما نے، کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے۔ اچانک میرا والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اے میرے صحابہ، جے اگر ایسے شخص نو دیکھنا ہووے جنوں اللہ نے جہنم دی اگ تو آزاد کر دیتا ہے تو میرے صدیق نو دیکھ لو، میرے صدیق نو دیکھ لو جنوں اللہ نے جہنم دی اگ تو آزاد کر دیتا ہے۔ تو جنوں اللہ نے جہنم دی اگ تو آزاد کر دیتا ہووے اونوں عتیق کہندن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت دے نال لقب دے دیتا ہے کہ جے اگر دنیا دے عتیق دیکھنا ہووے، ایسا شخص دیکھنا ہووے جنوں اللہ نے جہنم دی اگ تو آزاد کر دیتا ہے، او ابو بکر صدیق نو دیکھ لاوے۔ زبان نبوت تو لقب عتیق دا بھی ملیا اور زبان نبوت تو صدیق دا بھی لقب ملیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تو واپس تشریف لے آئے نے۔ مکے دیاں گلیاں دے وچ جس وقت لوگاں نو اس بات کا علم ہویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے کہ میں راتوں رات بیت المقدس بھی گیا اور 7 آسمان دی سیر بھی کر کے آیا۔ اے عرب دے لوگ، مکے دے لوگ بیت المقدس دا سفر بھی کر دے، انہاں نو بیت المقدس دے مسافت بھی علم سی۔ 1 مہینے تو بھی زیادہ مسافت بیت المقدس تک، 2 مہینے تو بھی زیادہ آن جان دا وقت لگ دے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں راتوں رات بیت المقدس تو بھی ہو کے آیا اور 7 آسمان دی سیر بھی کر کے آیا۔ جس وقت ابو جہل نو اس بات کا علم ہویا، اے مکے دے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر طرح تکلیف پہنچان دے وچ رہندن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو دکھ پہنچان دے وچ رہندن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پریشان کرنے دے وچ رہندن۔ جس وقت ابو جہل نو پتہ چلیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ راتوں رات میں بیت المقدس تک گیا اور 7 آسمان دی سیر بھی کیتی ہے، ابو جہل دوڑ کے آیا ہے حضرت ابو بکر صدیق دے کول، آ کے کہنے لگا ہے ابو بکر کیا کوئی راتوں رات 7 آسمان دی سیر کر سکتا ہے؟ کیا کوئی راتوں رات بیت المقدس تک جا کے واپس آ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرما دن کہ اس بات نو عقل تسلیم نہیں کر دی کہ رات تھوڑا وقت، رات تھوڑے حصے دے وچ بلا راتوں رات بیت المقدس تک بھی ہو کے آ جاوے، 7 آسمان دی سیر بھی کر کے آ جاوے، اے بات عقل تسلیم دا نہیں کر دی۔ ابو جہل کہنے لگا اے ابو بکر جے اگر اے بات عقل تسلیم نہیں کر دی پھر اے بات کرنے والا تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے اے ابو جہل جے اگر اے بات آمنہ دے لال نے کیتی ہے، جے اگر اے بات اللہ دے پاک پیغمبر نے کیتی
دیتی ہے۔ پھر جو بات اللہ دے پاک پیغمبر نے فرما دیتی ہے وہی بات ہی سچ ہے۔ جے اگر ایک منٹ دے وچ بھی اگر کوئی دعویٰ کرے کہ ایک منٹ دے وچ بیت المقدس تک ہو کے آئے نے، ایک منٹ دے وچ ساتوں آسمان دی سیر کر کے آئے نے، جے اگر یہ بات حضور فرما دے میں صدیق حضور دی بات دی تصدیق کرداں۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت نال آپ نو دوسرا لقب صدیق دا بھی دے دیتا ہے۔ پہلا لقب زبان نبوت ملا عتیق دا، دوسرا لقب زبان نبوت صدیق دا لقب ملیا ہے۔ ایک کون صدیق اکبر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دی مجلس دے وچ تشریف فرمانے اس طرح جس طرح ستاریاں دے وچ چن چمکدا ہویا نظر آندا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دی جماعت وچ چن تو بھی زیادہ چمکدے نظر آ رہے نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اے میرے صحابہ قیامت کا دن ہوئے گا اس وقت جس وقت جنت سامنے لے آئی جائے گی، جنت تے 8 دروازے ہون گے، ہر دروازہ اپنے اپنے بندے نو آواز دے وے گا۔ ایک دروازہ جڑا باب الصلاۃ نمازیاں نو آواز دے وے گا، او کتے نے جڑے دنیا دے وچ نمازاں پڑھیا کر دے سی، اللہ دے گھر نو آباد کیا کر دے سی، او آن میرے وچو جنت وچ داخل ہو جان۔ ایک باب الصلاۃ ہوئے گا، نمازیاں نو آواز دین والا باب ذکر ہوئے گا، اللہ دے ذکر نو اللہ دا ذکر کرنے والیاں نو آوازاں دے وے گا، باب جہاد ہوئے گا، اللہ دے راستے دے وے جہاد کرنے والیاں نو آوازاں دے وے گا۔ اے باب الریان ہوئے گا، روزے داراں نو آواز دیتی جائے گی۔ اے جنت 8 دروازے لوگاں نو آواز دین گے کہ تو فلاں عمل کیتا سی میرے وچو جنت وچ داخل ہو جا۔ صحابہ عرض کر دینا اللہ دے پاک پیغمبر جی کیا کوئی ایسا خوش نصیب انسان بھی ہے کہ جنو جنت 8 دروازے آواز دیون، جنت جے دا مشتاق ہوئے، جنت جے نو تلاش کرے، اے دنیا ساری نمازاں پڑھے جنت مل جاوے، اے اللہ دا ذکر کر دیے کہ اللہ راضی ہو جاوے جنت مل جاوے، اے روزہ دار روزہ رکھے کہ اللہ راضی ہو جائے جنت مل جائے، اے جہاد کرنے والا اللہ دے راستے دے وچ جہاد کر دے اپنی جان جیسا نذرانہ اللہ دے راستے دے وچ پیش کر دے کہ اللہ راضی ہو جاوے جنت مل جاوے۔ اے تمام لوگ عمل کریں نیکی کریں کہ اللہ راضی ہو جاوے، اللہ جنت نصیب کر دے وے، اے ساری دنیا جنت نو تلاش کر دیے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جنہوں جنت خود تلاش کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ہاں میرے صحابہ، میرا غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسا خوش نصیب ہے کہ جنت 8 دروازے حضرت ابو بکر صدیق نو آواز دین گے۔ جنت حضرت ابو بکر صدیق نو تلاش کرے گی کہ ابو بکر میرے وچ داخل ہو جائے۔ جنت 8 دروازے اس بات اظہار کرنگے اے صدیق تو میرے وچوں جنت وچ داخل ہو جا۔ اے مقام کینو ملے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو۔ اللہ مینوں تہانوں عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے، آمین سم آمین۔